السلام علیکم، فوزیہ سپیکس میں خوش آمدید۔ آج ہم پیارے بچوں کے لیے سبق آموز کہانیوں کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے کی پہلی کہانی کا عنوان ہے امانت میں خیانت۔ تو پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر کے بازار میں رفیق نامی ایک تاجر کی کپڑے کی دکان تھی۔ رفیق ایک نیک اور ایماندار تاجر تھا۔ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر ذکر وغیرہ سے فارغ ہو کر دکان کھولتا، اور جیسے ہی ظہر کی اذان ہوتی وہ دکان بند کر کے مسجد چلا جاتا، گویا وہ نماز کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہ برتتا۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کے کاروبار میں بڑی برکت دی تھی۔ رفیق کا شمار مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ رفیق کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں رفیق نے 1000 دینار یعنی سونے کے سکے جمع کر رکھے تھے۔ ایک مرتبہ رفیق کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا تھا۔ وہ اپنے ایک قریبی دوست عامر کے پاس اپنی تھیلی لے کر گیا اور اس سے کہا کہ بھائی عامر، میں کچھ عرصے کے لیے دوسرے ملک جا رہا ہوں، تمہارے پاس اپنی ایک امانت چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، امید ہے تم اس کی حفاظت کرو گے، میں واپس آ کر تم سے یہ امانت لے لوں گا۔ یہ کہہ کر رفیق نے 1000 دینار سے بھری تھیلی عامر کے حوالے کر دی۔ عامر نے وہ تھیلی حفاظت سے اپنے پاس رکھ لی۔ رفیق اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، رفیق کو گئے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ اب عامر کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس تھیلی سے دینار یعنی سونے کے سکے نکال کر درہم یعنی چاندی کے سکے ڈال دوں، اور رفیق واپس آ کر مجھ سے پوچھے گا تو میں جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے تو مجھے یہی دیا تھا، میں نے تو اس تھیلی کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ اور عامر نے ایسا ہی کیا۔ تھیلی سے دینار نکالے اور ان کی جگہ درہم رکھ دیے۔ کچھ عرصے کے بعد رفیق واپس آ گیا۔ وہ عامر کے گھر گیا۔ عامر اس سے بہت اچھے طریقے سے ملا اور سکوں سے بھری تھیلی رفیق کے حوالے کر دی۔ رفیق نے گھر آ کر جب تھیلی کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھیلی بجائے دینار کے درہم سے بھری ہوئی ہے۔ اب تو رفیق بہت پریشان ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا عامر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ عامر بہت غصہ ہوا اور کہا کہ ایک تو میں نے تم پر احسان کیا اور تمہارے مال کی حفاظت کی، اور اب تم مجھ پر چوری کا الزام لگاتے ہو۔ بیچارہ رفیق گھر واپس آیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میں تو ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، اور جس مال کی زکوٰۃ نکل جائے اس کی حفاظت آپ فرماتے ہیں، میرے مال کی حفاظت فرما کر مجھے میرا مال واپس لوٹا دیجیے۔ اور اللہ کا نام لے کر عدالت پہنچا۔ اس نے قاضی صاحب کو سارا واقعہ سنایا۔ قاضی صاحب نے عامر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ رفیق نے تمہارے پاس امانت کتنے سال پہلے رکھوائی تھی؟ اس نے کہا 5 سال پہلے۔ اب قاضی صاحب نے تھیلی کھولی اور سکوں کو باہر نکالا۔ سکوں کی جانچ پڑتال کے بعد قاضی صاحب کہنے لگے کہ تم کہتے ہو کہ یہ سکے رفیق نے تمہارے پاس 5 سال پہلے رکھوائے تھے، جبکہ ان سکوں پر ان کے بننے کی تاریخ 2 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب جلدی سے رفیق کا مال اس کے حوالے کرو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عامر نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے رفیق کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے 2 سبق سیکھے۔ پہلا سبق یہ کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور دوسرا سبق یہ کہ ہمیں کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور امانت جس حالت میں رکھوائی جائے اسے اسی حالت میں اس کے اصل مالک کے حوالے کر دینا چاہیے۔ امید ہے پیارے بچوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔